میاں محمد قاسم صاحب ہمارے جو حافظ صاحب ہیں ان کے ماموں جان ہیں، وہ چند الفاظ کہنا چاہتے ہیں، تو میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لے آئیں۔ میاں محمد قاسم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس ماشاءاللہ بھائی نے بہت خوبصورت بات کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ کہنے کی ضرورت تو نہیں تھی، بس ابو عبیدہ ہمارا بہت پیارا بھانجا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے اور اس کے والد صاحب کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ جو بڑی پیاری گفتگو میرے بھائی نے کی ہے کہ رزق حلال، یہ رزق حلال کی برکت ہے جو آپ کے سامنے اس ٹائم نظر آ رہی ہے۔ اللہ نہ کرے یہ حرام ہوتا تو پھر کام بھی حرام والے ہونے تھے، پھر وہ میوزک ہوتا، بے حیائی ہوتی۔ تو اس دور میں اس طرح کی محفلوں میں جانا اور اس طرح کی محفلوں کے اوپر اپنے بچوں کو لے کے جانا، یہ خیر و برکت ہے۔ دیکھیں حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہم لوگ نماز سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو نماز کی دعوت ہی نہیں دے رہے۔ باپ نماز پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے میں بیٹے کو نماز کی دعوت نہیں دیتا، کیوں؟ وہ مانتا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی دوستوں، ہم نے اس چیز کی فکر کرنی ہے، اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹیوں کو ہم نے سمجھانا ہے۔ ہمارے مفتی صاحب، کل پرسوں ہمارا بیان تھا مفتی صاحب کا، مفتی صاحب نے ایک بہت پیاری بات کی۔ مفتی صاحب نے کہا کہ آپ بتائیں اصل گھر کون سا ہے؟ کسی نے کہا کہیں ہے، کسی نے کہا کہیں ہے۔ مفتی صاحب نے کہا نہیں بیٹا، ہمارا اصل جو گھر ہے وہ جنت ہے، ہم ادھر سے آئے ہیں، انشاءاللہ ادھر ہی جانا ہے۔ تو یہ بھی کوئی گھر ہے جہاں سے جنازہ اٹھ جائے، جہاں سے جنازہ چلا جائے، وہ کوئی گھر ہے؟ یہ کوئی زندگی ہے 50 سال 60 سال 70 سال؟ میرے بھائی یہ کوئی زندگی نہیں، اللہ نے ہمیشہ کے لیے زندگی رکھی ہے، اس کی محنت کریں، اس زندگی کے لیے محنت کریں۔ آج ابو عبیدہ کو وحید بھائی نے جو محنت کی ہے، اس لیے اصل زندگی یہ ہے۔ ہم اپنے بچے کو کوئی ڈگری دے رہا ہے، کوئی فلاں یونیورسٹی کی ڈگری دے رہا ہے، کوئی فلاں یونیورسٹی کی ڈگری دے رہا ہے، کوئی امریکہ کی دے رہا ہے، کوئی یورپ کی دے رہا ہے، اچھی بات ہے دے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نہیں نہ بنایا تو یہ ڈگری کام نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل قیامت کا دن ہوگا اور وحید بھائی فخر سے جا رہے ہوں کہ ان کا بیٹا ماشاءاللہ ابو عبیدہ قرآن حافظ بن گیا، اس کے بعد ابو اقرا بھی انشاءاللہ تعالیٰ قرآن حافظ بنے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ محمد بھی قرآن حافظ بنے گا۔ اور الحمدللہ یہ میری بہن کی بھی بڑی محنت ہے، اس نے بھی ماشاءاللہ نیک ہے، نمازی ہے، قرآن پڑھنے والی ہے۔ اسی طرح ہم یہ بس ایک میسیج دینا چاہتے ہیں سب کو، جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، اپنے بچوں کو ان کے بارے میں بتائیں امام بخاری کون ہے، ان کے بارے میں بتائیں صلاح الدین ایوبی کون ہے، محمد بن قاسم کون ہے۔ ہم جب اپنے بچوں کو ان لوگوں کا نہیں بتائیں گے تو پھر وہ بچے ٹک ٹاکر بنیں گے، پھر ان کی مائیں بھی ٹک ٹاکر بنیں گی اور بچے بھی ٹک ٹاکر بنیں گے۔ آپ سے یہی ریکویسٹ ہے، اپنے بچوں کی تربیت کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ اس ٹائم پورا میڈیا، پورا کفر اس بات پہ آ چکا ہے میدان میں کہ اس نے ہماری نسل کو بے حیا بنانا ہے، اس نے ہماری نسل کو بے حیا بنانا ہے، اور اگر ہمارے اندر سے حیا ختم ہو گئی تو ساری خیریں دور ختم ہو جائیں گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتا رہا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کی آنکھیں چلی جاتی ہیں اور ماں ایسا گڑ گڑاتی ہیں، ایسا اللہ سے تعلق جوڑتی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس کون سی ڈگری تھی، ان کے پاس کون سا ایسا مال تھا؟ ان کے پاس اعمال تھے، وہ اعمال کی برکت سے اللہ سے مانگا، ایسا مانگا ان کی روشنی واپس آ گئی۔ اور ماں نے کیا کام کیا؟ ماں نے کیا بنایا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ بنا دیا۔ آج دنیا کے کسی مدرسے میں چلے جائیں، جب تک وہ بخاری شریف کو نہیں پڑھے گا وہ عالم بن نہیں سکتا۔ اللہ کی توفیق سے یہ امام بخاری کی ماں کی محنت ہے اور ان کے باپ کی محنت ہے۔ آپ صلاح الدین ایوبی کو دیکھ لیں، پورا کفر آج تک ڈر رہا ہے
کیوں ماں کے پیچھے محنت تھی. پتہ لگا کہ جی سارا کفر آ رہا ہے, بیڑی بیڑا تیار ہو گیا ہے صلاح الدین ایوبی کے خلاف. لیکن صلاح الدین ایوبی نے کیا کر دیا, انہوں نے مسلح پہ کھڑے ہو کے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. آج اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا, کافر مسلط ہو گیا. آج پورا فلسطین ہم سے کہہ رہا ہے ہماری مدد کرو, ہم نہیں جا رہے. کیوں؟ صلاح الدین ایوبی ہے ہی نہیں, محمد بن قاسم ہے ہی نہیں. ماں نے وہ بچے جننا چھوڑ دیے تھے, جس بچے جو ایک ماں جب قرآن پڑھنے والی تھی, نماز پڑھنے والی تھی, تو بچے ایسے پیدا ہوا کرتے تھے. آج ہماری ماؤں نے قرآن پڑھنا چھوڑا, ہماری ماؤں نے قرآن پڑھنا چھوڑا, نماز پڑھنا چھوڑی, پھر بچے ٹک ٹوکر پیدا ہو گئے ہیں. تو میرے سب ساتھیوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر تربیت کریں. سب سے بڑی بات جو بھائی نے بات کی, رزق حلال کھلائیں. رزق حلال کھلائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بچے حلال والے بنیں گے. اگر نوز باللہ بچوں کو حرام کا کھلائیں گے تو پھر وہ حلال کے کام نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ میری زندگی میں اور آپ سب کی زندگی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بڑی پیاری حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, میں نے صبح ہی سنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ مالدار صحابہ ہیں, یہ جو ان سے عمل کرتی ہیں نا, یہ ہم سے آگے نکل جاتے ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں, لیکن یہ صدقہ دیتی ہیں, یہ لوگوں کو کھلاتے ہیں, تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسا عمل بلاتا ہوں جو ان سے بھی افضل ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کا پڑھا کریں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو جگریری صحابہ تھے, انہوں نے یہ عمل شروع کر دیا. جب ماردر صحابہ نے دیکھا کہ یہ عمل کر رہے ہیں, ان کو بڑا, صحابہ مال کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اعمال کے پیچھے بھاگتے تھے, کیونکہ ان کی تربیت میں یہ شامل تھا جو اعمال کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. ابو لہب ناکام ہو گیا, ابو جہل ناکام ہو گیا, آج زندہ ہے اعمال والے. تو صحابہ نے بھی وہ عمل کرنا شروع کر دیے. جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے, مالدار صحابہ نے دیکھا یہ عمل کر رہے ہیں, انہوں نے بھی وہ عمل شروع کر دیا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اب یہ عمل کر رہے ہیں. فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جس کو دے دے. تو بھائی یہ سانس ہے تو چانس ہے, جب سانس ختم ہو گیا تو چانس بھی ختم ہو جائے گا. مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیں, مرنے سے پہلے اللہ سے توبہ کر لیں. اللہ اب بھی کہہ رہا ہے آ میرے بندے, میرے سے مانگ تو صحیح, میرے سے دوستی کر کے تو دیکھ. جو اللہ وفادار ہے کوئی وفادار نہیں. ہم بڑے خوش نصیب ہیں, ہم اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جو نبی روتے رہے میری امت میری امت میری امت. آج امت کیا حال کر رہی ہے, آج امت ناچ گانوں میں لگی ہوئی ہے. باپ دیکھ رہا ہے بیٹی ڈانس کر رہی ہے, بڑی رونے کی بات ہے, بڑے دکھ کی بات ہے. بس یہی بات کرنا چاہتا ہوں, یہی ہماری سارے ساتھیوں سے ریکویسٹ ہے. اپنی زندگی میں نماز لے کے آئیں, اپنے گھروں کا ماحول ایسے بنائیں, قرآن پڑھنے والا ہو, نماز پڑھنے والا ہو. ماں بیٹھی ہو تو نماز کی بات کرے, بہن بیٹھی تو نماز کی بات کرے, بھائی بیٹھا تو نماز کی بات کرے. کاروبار سب چیزیں اللہ تعالیٰ دے گا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم. جزاکم اللہ خیرہ, بارک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے. محترم بہت اچھی باتیں, بہت اچھی نصیحتیں کر رہے تھے نماز کے حوالے سے. اللہ پاک ہم سب کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں آج کی مذہب کے اس محفل کے روح رواں حافظ ابو عبیدہ بن میاں عبدالوحید صاحب سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنا آخری سبق سنائیں.